آپ ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل، اور آج میرے مہمان ہیں چودھری الطاف ابراہیم. یہ چیئرمین ہیں میونسپل کمیٹی بمبر. وزیر اعظم کے ضلع وزیر اعظم کے حلقہ انتخاب سے ان کا تعلق ہے، اور چودھری الطاف صاحب اور وزیر اعظم صاحب دونوں پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑے، تو یہ چیئرمین میونسپل کمیٹی بنے اور وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں. اور آج کل ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ضلع بمبر اس وقت جو سخت وہاں پر کشیدگی پائی جاتی ہے وزیر اعظم کی پالیسی کی وجہ سے. جو بمبر میں مخالفین ہیں ان سخت احتجاج ہیں، سراپا احتجاج ہیں. مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر چودھری طارق فاروق صاحب سمیت جتنے بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ حکومت کی پالیسیوں سے نالاں ہیں. اور آج ہم نے چودھری الطاف صاحب کو دعوت دی ہے کہ جو یہ میونسپل کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور وزیر اعظم نے خود ان کو ٹکٹ دلوایا، ان کو جتوایا، اور اس کے بعد پھر سے ان کے فنڈ بند ہیں اور یہ ابھی ان کے اوپر مقدمہ درج ہیں. جناب چوئی صاحب خوش آمدید. ہم آپ کو جموں کشمیر ڈیجیٹل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پہلے ناظرین آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ اور محترم چودھری صاحب ایک ہی جو پارٹی کے تھے، انور الحق صاحب، تو ابھی بھی ایک ہی پارٹی میں یہ الگ الگ ہو گئے، اور پھر آپ کی اور وزیر اعظم صاحب کی جو ناراضگی ہے، اس کی ناراضگی کی بنیادی وجہ کہاں سے ناراضگی پیدا ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جموں کشمیر ڈیجیٹل میڈیا آپ کو 2 سال مکمل ہونے پر مبارکباد دیتا ہوں. آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ جو ہیں میڈیا پہ جو ہمارے جیسے مسکین لوگ ہیں ان کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کو اس بات کی ہمیں جنگ کی بڑی مبارک قیمت ہو. بھی چکانی پڑی ہے، ہمیں اس کی بڑی قیمت چکانی پڑی یہ تو ٹھیک ہے، قیمت تو چکانی پڑتی ہے. جب کسی کو انصاف دلانا پڑے، آگ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے، تو بہت ساری مشکلات ہیں جو وہ برداشت کرنا پڑتی ہیں. تو آپ سابق قدم لوگ ہیں تو اس بات کے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور ابھی ہیں جو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ اور وزیر اعظم ایک ہی پارٹی کے رہے، اور پھر آپ کی ناراضگی کی وجہ جب آپ نے بلدیاتی الیکشن لڑا، پھر آپ میونسپل کمیٹی کے چیئرمین بھی بنے، تو ناراضگی کہاں سے شروع ہوئی؟ دیکھو، پہلے تو ہماری اور وزیر اعظم صاحب کی کوئی ناراضگی نہیں تھی. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ہمارے حلقہ انتخاب سے جیتے ہیں. ہمارے باوجداد سے ہم ان کے ووٹر ہیں، ان کے ساتھ چل رہے ہیں. تو میں اور انہوں نے پی ٹی آئی کے، میں نے بھی پی ٹی آئی کے آپ شروع سے انوار صاحب کے شروع سے ہم انوار صاحب کے ساتھ ہیں. ہم انہیں شروع سے سپورٹ کر رہے ہیں. تو ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں انوار صاحب کے ساتھ. ابھی بھی ہیں؟ ابھی نہیں ہے. اچھا، ابھی نہیں ہے. تو پہلے ہمارے اچھے تعلقات تھے. اب جو ہے ہمارا اور ان کا جو اختلاف شروع ہوا جب ہم الیکشن جیتے. الیکشن جیتنے کے بعد میں چیئرمین بن گیا. چیئرمین کے بعد جب انہوں نے مجھے منع کیا کہ آپ نے مسلم لیگ نون کے جو اراکین ہیں انہیں آپ نے فنڈ نہیں دینا، وہاں پہ ایک یعنی آپ کو بلا کر میٹنگ بتایا کہ جو اپوزیشن ہمیں ہدایت جاری کر دی انہوں نے. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ جو ہمارا اکرم پپو جاٹ ہے یہ میرا دوست ہے. ایک ماسٹر حنیف صاحب ہیں، وہ کونسلر منتخب ہوئے ہیں، وہ میرے استاد ہیں. یعنی جنہوں نے آپ کو چیئرمین بنوایا، آپ کو ووٹ دیا؟ نہیں، انہوں نے نہیں دیا. وہ مسلم لیگ نون کے تھے، لیکن میرے استاد تھے. وہ میرے لیے تو بہت قابل احترام ہے. لیکن حکومت کے اطاعت میں شامل تھے آپ سارے؟ نہیں، ہم وہ علیحدہ پارٹی کے تھے. وہ مسلم لیگ نون کے تھے. شروع ہو گئے وہ بہت پہلے؟ جی. یعنی آپ جو ہی چیئرمین بنے اور آپ کے اختلافات شروع ہو گئے؟ اختلافات شروع ہو گئے. جب میں نے ان کو ایک کو 2,25,000 کی گلی دی، ایک کو 2,30,000 کی دی. اس پر وزیر اعظم صاحب بڑے برہم ہو گئے. تو انہوں نے چیف افسر کو حکم دیا کہ ابھی چیئرمین کا فنڈز بند کر دیں. تو چیف افسر نے ہمارے فنڈز بند کر دیے زبانی کہنے پہ، جس کے بعد ہم نے متعدد بار وزیر اعظم صاحب کو چٹھیاں بھی لکھیں، استدعا کی کہ آپ بتائیں کہ آپ نے ہمارے فنڈز کیوں بند کیے ہوئے ہیں، کیا ہم نے کوئی کرپشن کیا ہے، کوئی ہمارے ایلیگیشن ہے تو ہمیں بٹھا کر آپ پوچھ لیں. لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم صاحب ہمارے جو ہیں وہ بڑے ضدی آدمی ہیں، اناپ راست ہیں. تو وہ جو ہے انہوں نے اس کو بہت ایشو بنایا. اس کے بعد انہوں نے میرے خلاف عدم اعتماد کی تاریخ بھی پیش کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ بھرپور طریقے سے ناکام ہے. اس کے بعد انہوں نے میرے خلاف آرڈیننس لانے کی کوشش کی. وہ جو لایا قانون ہی بدل دیا. قانون ہی انہوں نے میرے لیے بدل دیا. یہ جو یعنی قانون لایا گیا، یعنی اس کا آرڈیننس تھی، یہ صرف آپ کے خلاف لایا گیا؟ یہ صرف میرے لیے لایا گیا، اور اس کا کوئی پروگرام نہیں تھا کسی اور کے لیے. یہ صرف میرے لیے لایا گیا، اور اس کی ہائی کورٹ میں جو ہے پٹیشن دائر ہے، میں نے ریٹ کی ہوئی ہے، اور اس کی 4 تاریخ ہے. تو اس کے بعد وزیر اعظم صاحب جو ہیں دن بدن جو ہیں، میرا خیال ہے وہ وزیر اعظم لیول کے آدمی نہیں ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں. بلدیاتی کے کونسلر کا اور وزیر اعظم کا کوئی مقابلہ ہے آپس میں؟ تو میرے خیال میں وہ کونسلر لیول کی سیاست کے قابل بھی نہیں ہے جو انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے. بمبر کو نو گو ایریا بنایا ہوا ہے. انتظامیہ کے ساتھ ہمیں لڑا رہے ہیں، لڑائی جھگڑے آئے روز شروع ہو رہے ہیں. جب آج سے کوئی 2-3 دن پہلے ہم نے وہاں پہ ایک چھوٹا سا
کوڑا دان نہیں ہوتا وہ ہم نے بنایا. تو وہ کوڑا دان جو ہے وہ پہلے ہی وہاں پہ بنا ہوا تھا. وہ تو آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے, ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. ذمہ داری میں شامل. تو وہ 3x7 کا بنا رہے تھے ہم, پہلے بنا ہوا تھا, اس کو دوسرے لفظوں میں ہم ریپیئر کر رہے تھے. تو میں بنیادی طور پہ میں بھی گورنمنٹ کانٹریکٹر بھی رہا ہوں. میں نے اپنے چیف افسر کو کہا یار جو بھی ہم پیسہ لگاتے ہیں اچھا لگنا چاہیے. تو اتنا کام ہم تو ڈونیشن پہ بھی کر سکتے ہیں, کر بھی رہے تھے. تو جب ہم نے وہ کوڑا دان بنایا, انہوں نے انتظامیہ کو ملوث کیا اور اپنے ایک کارکن کو بھیجا, اس نے ادھر جا کر اس کو ٹانگیں ماری, توڑنے کی کوشش کی, جبکہ کار سرکار میں انہوں نے مداخلت کی. اس کے بعد ہمیں کبھی وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے جس کا میں نے بولا ہے, وہ کبھی تحصیلدار کو کہہ رہا تھا, کبھی پولیس والوں کو کہہ رہا تھا, پھر اس نے ایک ASI وہاں پہ بھیج دیا. میں نے کہا بھئی یہ میرے پاس ایویڈنس موجود ہے. میں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس اس کو کیوں رکوانا چاہتے تھے؟ یعنی آپ سے یعنی چھوٹا سا کوڑا دان بنا رہے تھے, ان کے ذہن کچرا پھینکنا تھا اور وہاں یہ عوام کی وہاں پہ ضرورت تھی شہریوں کو, تو اس کو کیوں ان کو تکلیف کیا ہوئی؟ ان کو یہ تکلیف پتہ نہیں, یہ کوئی بڑا کام کر رہے ہیں. وہ ان کے جو بتانے والے ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں. تو یہ قانون کے بھی بہت کچے ہیں نا میرے وزیر اعظم صاحب جو ہیں, یہ بات ضدی آدمی ہے. انہوں نے بتایا کہ ادھر پتہ نہیں بڑا انہوں نے کام شروع کر دیا ہے, شٹرنگ لگا رہی ہے, جیسے کوئی کوٹھی بان رہی ہے وہاں پہ. تو انہوں نے پوری انتظامیہ کو الرٹ کر دیا وہاں پہ. تو میں نے انتظامیہ سے رابطہ کیا, بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے ہمیں چٹھی لگیں, اگر ہم راستے میں کوئی دیوار بنا رہے ہیں, کوئی ایسی وجہ ہے تو ہمیں بتائیں, کوئی چٹھی لکھیں. تو انہوں نے تحصیلدار کو بھیج دیا. وہ تحصیلدار جب وہاں پہ آیا تو میں نے تحصیلدار سے بات کی. میں نے کہا تحصیلدار صاحب اگر آپ کے پاس کوئی نوٹیفیکیشن ہے, کسی محکمے نے آپ کو بھیجا ہے تو ہمیں بتائیں کسی نے روکا ہے. انہوں نے کہا جی آپ کو ہائی وے والوں نے ہمیں روکا ہے. میں چلا گیا ہائی وے کے آفس. انہوں نے کہا تو یہ میں نے انہیں کہا کہ ہماری پراپرٹی ہے یہ بلدیہ کی, یہ بلدیہ کا ایریا ہے, یہ تو ہائی وے کا ہے نہیں ہے, یہ ہائی وے کا ہے نہیں ہے, آپ کیوں پرابلم کھڑی کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ہماری کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ ہمیں اسسٹنٹ کمشنر بار بار کہہ رہا ہے کہ تم ایسا کرو, چٹھی لکھو, میں وہاں پہ مجسٹریٹ تعینات کر دوں, ڈسٹ بن نہ بنانے دوں. انہوں نے انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. بنیادی طور پہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں نا, یہ اناج پرست آدمی ہیں. یہ تو میرا خیال ہے آئندہ میرے مقابلے میں بلدیاتی الیکشن لڑیں وہ نہیں جیت سکتے جو انہوں نے ادھر ہمارے کام شروع کیے ہوئے ہیں. نہیں تو آپ خود رہے ان کے ساتھ, تو پھر سیاست میں آپ ان کے ساتھ رہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے جی جی کہ آپ نے جو ساری سیاست ہے چودھری انوار الحق کے گروپ کے ساتھ کی, تو ابھی یعنی وہ پھر ابھی آپ یعنی میونسپل کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں, آپ کو جتوانے میں بھی انوار الحق کا کردار تھا, ٹکٹ دیا آپ کو PTI نے. تو ابھی وہاں بمبر کی کیا صورتحال ہے؟ وہ ہمارے ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو حکومت کے اس دوران موجودہ ابھی تقریباً 3.25 سال ہو گئے ہیں, اس دوران کیا ہوا بمبر میں؟ کیا تعمیر و ترقی ہوئی ہے؟ جو ملازمین کے خلاف یا جو اپوزیشن ہے ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہیں, یا تھوڑا ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہو بمبر میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں جیسا میں نے آپ نے بنایا, ہم ایک کوڑا دان بنا سکتے, ادھر کیا تعمیر و ترقی ہوگی؟ انہوں نے آپ نے میری بات آگے نہیں چلنے دی. انہوں نے اس کے بعد وہاں پہ ASI کھڑا کر دیا, وہ ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے, اس نے وہاں پہ مسئلہ بنایا ہوا تھا, اس نے انتظامیہ کو بھیجا. پھر وہ میرا وہاں پہ جو سینٹری انسپیکٹر تھا وہ آیا, ہم نے دن کی روشنی میں اس کو کوڑا دان کو بنایا. تو رات کو یہ انتظامیہ نے اس کو کھیڑ دیا, اس کو پھینک دیا رات 10 بجے. آپ نے تو پھر کارا سرکار مداخلت مجھ پہ پرچہ دیا, جو کہ پرچہ ان پہ بنتا تھا. یہ میرے پاس ایویڈنس ہے. میں نے اس سے پہلے کوڑا دان بنانے کے بعد یہ دیکھیں, میں نے DC صاحب کو تحریر کیا کہ DC صاحب اس کی انکوائری کریں, کوئی بڑا سانحہ نہ ہو جائے. تو یعنی چھوٹے سے واقعے پہ کوئی بڑا سانحہ نہ ہو جائے, آپ اس کی انکوائری کریں. تو انہوں نے انکوائری کے بجائے رات کو انتظامیہ کو بھیجا اور کوڑا دان توڑا اور مجھ پہ پرچہ دے دیا, جبکہ کار سرکار کا مداخلت کا پرچہ ان پہ بنتا ہے. میونسپل کمیٹی ہماری ہے, وہ ہماری پراپرٹی ہے. بطور چیئرمین وہ بطور الطاف ذہن نہیں ہے, وہ میں وہاں پہ کوئی گھر نہیں بنا رہا تھا جس پہ انہوں نے اتنا ایشو لیا ہے اور مجھ پہ پرچہ دیا ہے. اور انتظامیہ نے ادھر نو ایریا بنایا ہوا ہے. وہ ہمارے جو اہلکار ہیں ان کو رات انہوں نے پوری رات انہوں کو بڑا تنگ کیا. وہ ایک ہمارا سینٹری انسپیکٹر ہے, انہوں رات 8 بجے تک اس کو DC آفس میں بٹھایا رکھا ہے. انہوں نے یرغمال کیا رکھا ہے, بیچارے کو ہراساں کیا رکھا ہے. تو لیکن آج تو ہم نے اپنے شہر کے مفادات کی خاطر ہم نے وہ جو سٹرائک کی ہوئی تھی وہ ہم نے ختم کر دی. اچھا, ہڑتال بھی کی آپ لوگ؟ ہم نے ہڑتال بھی کی تھی, ہڑتال پہ رہے ہم. تو جہاں ایک کوڑا دان نہیں بن رہا وہاں کیا تعمیر و ترقی کا کام ہوگا یہ مجھے بتائیں. 2 سال سے بلدیاتی اداروں کو انہوں نے مخلوج کیا ہوا ہے. اچھا, تو ایک پائے کا وہاں پہ ہم کام نہیں کر سکے, تو نہ ہمیں کرنے دیا جا رہا ہے. یہ وزیر اعظم صاحب کا ویژن ہے. وزیر اعظم ایسے ہوتے ہیں. وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے, وزیر اعظم بڑے دل والا ہوتا ہے.
انہیں تو म्यूनसिपल कमेटी जो ऐसे लोग तो याद ही नहीं होते। आप वज़ीर आज़म से मिले भी हैं, आपने वज़ीर नहीं, आज़म मैंने को वज़ीर आज़म बताया साहब भी को है कि बहुत यार दफा ये हमारे मैंने इश्यूज हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं, और मैं तो आपका आदमी था, आपके ग्रुप से जीता हूँ। देखो, मैंने वज़ीर आज़म साहब से बहुत दफ़ा इस्तदा किया है कि आप मुझे बिठाएं, अगर यहाँ मैं गलत हूँ वहाँ पे मेरी इस्लाह कर दें, मेरे खिलाफ कोई एविडेंस दें, मुझे समात करें। मैंने तो ये 10 दफ़ा 20 दफ़ा कहा है। ये तो समात वो आदमी करता है जिसमें विल पावर होती है। मैं तो आज भी वज़ीर आज़म को चैलेंज करता हूँ, मेरे सामने बैठ जाए, मुझे वो कहीं गलत साबित कर दे तो अभी मुझसे रिज़ाइन ले ले। अच्छा जी, अच्छा, अभी हम आते हैं चौधरी साहब कि जो वहाँ पर आपकी जो हदूद है म्यूनसिपल कमेटी है, जी जी, म्यूनसिपल कमेटी में आपके कितने अरकान हैं, और जो फंड्स अब तक आप लोगों ने रुके हुए हैं, कितने फ़ंड रुके हुए हैं, और जो मनसूबे रुकने की वजह से जो मुतासर हैं, तो वो कितने, और अवाम कितने मुतासर हैं उस वज़ीर आज़म की इन इक़दाम की वजह से? देखो जी, वज़ीर आज़म के इक़दाम पे हम वहाँ पे इलेक्टेड काउंसलर हैं 8। ये जो बुनियादी तौर पर 8 का जो फंड बनता है तरक्याती कामों के लिए, ठीक है, बल्दियाती फंड इदारे में जो हमने फंड जनरेट किए हुए हैं वो तकरीबन हमारे पास 2 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, जो वज़ीर आज़म साहब को नजर आ रहा है। अपने तौर पर जैसे बेनामा होता है, जो हमने लोगों से टैक्स लिया हुआ है, मसूल टैक्स है, इस तरह के जो हमारे फंड्स हैं वो तकरीबन 2 करोड़ के लगभग हमारे पास उधर पड़े हुए हैं। तो उन पे भी पाबंदी है, वो भी हम खर्च नहीं कर सकते। तीसरी बात यह है कि वो भी खर्च नहीं कर सकते। उसके बाद मेरी 28,000 की आबादी है, 14,000 टोटल वोटर की तादाद है। ये जो हमारी म्यूनसिपल कमेटी है ना, हमें वज़ीर आज़म साहब फंड्स भी ना दें, हमारा उनसे फंड्स का भी कोई मुतालबा नहीं है, हमें फंड्स दें, हमें फंड्स भी ना दें, हमें काम करने दें। अल्लाह के फजल से मेरे पास इतने लोग हैं डोनेशन करने वाले, हम इस बल्दिया को डोनेशन पे भी चला सकते हैं, लेकिन वो हमें कहीं काम करने नहीं देते। अगर हम डोनेशन पे भी काम शुरू करें तो वहाँ पे वो अपने अलकार भेजकर उधर रोलरबाजी शुरू कर देते हैं, इंतजामिया को भेज देते हैं। तो उन्होंने तो शहर के अंदर बहुत प्रॉब्लम खड़ी की हुई है वज़ीर आज़म। नहीं, वजह क्या है, बुनियादी वजह क्या है? वजह क्या है? पूरी रियासत के वज़ीर आज़म है, बिम्बर आपका है, वज़ीर आज़म का हल्का है, यानी तमीर तरक्की होगी, मुनसिपल आ गए, वज़ीर आज़म को फ़ायदा है, आइंदा वो इलेक्शन लड़ेंगे, वज़ीर आज़म के हल्का है, वोटरान है, उनको फ़ायदा हो जाएगा। देखिए क्यों वो क्यों हटदर्मी पे? मेरा ख्याल है आप भी वज़ीर आज़म के साथ कुछ अच्छा रहे हैं वहाँ पे, मैंने भी आपको भी देखा है वहाँ पे, मैं और आप वहाँ पर भी मेरी 1-2 आपके साथ मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म साहब ज़िद्दी आदमी है, इनके पास एक सेक्रेटरी बशारत है, वो इनको थ्रू आउट गलत इन्फॉर्मेशन देता है। एक उधर ऐस बेग है, मेरा ख्याल है इन 2 वोटों पे मेरे वज़ीर आज़म ने इलेक्शन लड़ना है, तीसरा वोट इसे चाहिए ही नहीं। जो वो बात कहेंगे इसके कानून में भरेंगे, वही हमारा वज़ीर आज़म उसी पे अमल करेगा। उधर हल्का में लोग चीखो पकार करें, जो मर्जी हो जाए। देखो, जब मुझ पर FIR हुई है तो मेरे बच्चे जो है, मेरा घर जो है वो नुकसान ही हुआ, मेरे बच्चे परेशान नहीं हुए 3-4 दिन वो, कि मेरे बाप है, सुबह मेरा बेटा जो है स्कूल जा रहा था। और आप मुंतखब नुमाइंदे हैं? मैं मुंतखब नुमाइंदा हूँ, आपका नुमाइंदा हूँ। तो मुझे कह रहा था, पापा मैंने आज स्कूल नहीं जाना, मैंने सुना आप पर FIR हो गई है। और मैंने बोला, बेटा ये सियासी लोगों पर हज़ारों FIR होती हैं, इस FIR का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो चाहता हूँ मुझे गिरफ्तार करें इंतजामिया। मैं गिरफ्तारी के लिए भी बिल्कुल तैयार था। तो ये तो कैसा, आप जैसे किसी दोस्त ने मुझे कहा कि ये गिरफ्तारी अच्छी बात नहीं, आप गिरफ्तारी ना दें, आप बेल करा लें। अच्छा, तो ये बताएं कि हमारे नाज़रीन जानना चाह रहे हैं कि ये जो हालात, यानी जिस तरफ आप बता रहे हैं, तो जो अपोजिशन है, बाकी जो लोग हैं, बाकी जो उनका, यानी ओवरऑल आप जितने काउंसलर हैं, आपने कोई इसके ऊपर को मुतफ़िका कोई हिकमत अमली बनाई है कि वज़ीर आज़म है, आपके हल्के का है, आपको उस हदूद से है, तो आपने कोई मुश्तरका हिकमत अमली यानी बनाई है कि जो आपके पास फंड्स मौजूद हैं, यानी खर्च हो पा रहे हैं, तो क्या करें आपकी कोई मुश्तरका? देखो जी, ये तो हमने बहुत दफ़ा इस्तदा भी की है। अभी हाई कोर्ट में मैंने यही फंड्स के बारे में रिट दायर की हुई है, वो भी चल रही है। हाई कोर्ट में मेरी रिट भी चल रही है फंड्स के मामले में। वो जो है हमारी जो रिट है वो आगे, ज़ाहिर है वज़ीर आज़म साहब हैं, गवर्नमेंट है, वो चलने नहीं दे रहे। वो गई थी, बहस के ऊपर लगी हुई थी, लेकिन फिर वो पीछे चली गई है। चलो, ये अदालत का काम है, आज ना सही कल से परसों हो ही जाएगा इंशाल्लाह। तो मुझे अदालत पे पूरा यकीन, अल्लाह के करम फजल से वहाँ पे हमें इंसाफ मिलेगा। अगर वहाँ से ना हमें मिला तो फिर किधर से मिलेगा? तो ये देखे, मैं उनका बनाया हुआ चेयरमैन हूँ, मेरा उनके साथ मोहब्बत भी बहुत था, प्यार भी बहुत था, शायद आज भी हो। लेकिन जो वज़ीर आज़म इस हद तक काम कर रहा है कि एक म्यूनसिपल कमेटी को नहीं चलने दे रहा, वो इस मुल्क को कैसे चलाएगा? रियासत को कैसे चलाएगा? रियासत को कैसे चलाएगा? वो अपनी इत्तेहादी जमातों को कैसे चलाएगा? अगर वो जो आपको वज़ीर आज़म ने वोट दिए, आपको बनवाया, उसके बाद आपके मुखालफ हो गए, और उसके बाद भी जब आप एक छोटे से अदारे को नहीं चलने दे रहे हैं, तो चलने मेरा तो ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब सही अंदाज में अपना घर भी नहीं चला सकते, आप रियासत कह रहे हैं।
ریاست کو انہوں نے کیا چلانا ہے؟ خاک چلانا ہے. میرا خیال ہے پتہ نہیں کون سی چیز ہے جو میری ریاست کو چلا رہی ہے، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے. اچھا ابھی آتے ہیں ہم چودھری صاحب کے بمبر پہ اوورآل، یعنی وہاں کی ہم سیاسی صورتحال پہ بات کرتے ہیں کہ آپ جو کونسلر 8 کونسلر ہیں جو آپ یعنی میونسپل کمیٹی کے، وزیر اعظم کا حلقہ بھی ہے، وزیر اعظم اسی حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں، تو ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں وہاں سیاسی صورتحال کیا ہے کہ جو لوگ آپ وزیر اعظم کے ساتھ تھے ابھی کیا صورتحال ہے، اور وہ جو حلقے کی سیاسی صورتحال لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ بمبر شہر کی کیا صورتحال؟ دیکھو جی، جو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ تھے لوگ، جن میں بھی شامل ہوں، وہاں پہ بہت بے چینی پائی جا رہی ہے. اپنے کارکنوں کا اتصال کر رہا ہے، 2-3 آدمیوں کے کہنے پر یہ ساری گورنمنٹ کو چلا رہا ہے. وہاں پہ نہ تو کوئی ترقیاتی کام ہو رہا ہے، نہ تو کوئی کسی کا ڈیولپمنٹ کا کوئی کام ہو رہا ہے، نہ کسی کو کوئی ذاتی کام ہو رہا ہے. وہاں پہ اسی کا کام ہو رہا ہے جو پیسے دے رہا ہے، اس کا کام ہو رہا ہے. وہ جیسے کہتے ہیں پیسہ لاکھ بادشاہ دے. میں نے ختم کر دیا ہے کرپشن کا جو دروازے سارے بند کر دیے، تو بمبر میں اس کا مطلب ہو رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا، کرپشن ہو رہی ہے، پتہ نہیں کدھر سے انہوں نے کرپشن کے دروازے بند کر دیے ہیں. بمبر میں تو میرا خیال ہے پہلے جو تھا، جو پٹواری تھا، ہمارا کمپیوٹر نظام نہیں تھا، وہاں پہ چلو 2000 کا فت مل جاتا تھا. اب تو 5000 کا انتقال ہوتا ہے لوگوں کا وہاں پہ. میرے پاس ایویڈنس ہے، ایویڈنس کے بغیر نہیں میں بات کر رہا. یعنی کرپشن ہو رہی ہے عروج پہ کرپشن ہے. بمبر میں کرپشن کا بازار گرم ہے. نہیں تو اس یعنی کرپشن کے حوالے سے آپ یعنی کسی نے، آپ لوگوں نے، یا جو لوگ ہیں وہ منتخب لوگ ہیں کو وزیر اعظم کو بتایا ہے؟ باقی جو لوگ ہیں ریاست کے اندر ذمہ دار لوگ بھی ہیں، بے شمار اور لوگ بھی ہیں جو اصل ریاست کے ذمہ دار بھی ہیں. دیکھو جی، جیسے آپ مجھے پوچھ رہے ہیں، پہلے تو میرا جو ہے نا وزیر اعظم یہ سیاسی کارکن ہی نہیں ہے. یہ اس نے سیاست جو ہے نیچے سے سیکھی نہیں ہے، یہ اوپر سے آیا ہے. تو یہ جیسے ڈکٹیٹر نہیں ہوتے، یہ ایسے ہی بات کرتا ہے جیسے ڈکٹیٹر کرتا ہے. ادھر آؤ، بات سنو، کیا ہوا ہے؟ تو یا تو کسی کے ساتھ بیٹھے پیار سے پوچھے میرے بھائی ادھر کیا ہو رہا ہے، اپنے کارکنوں سے پوچھے، تو پھر اسے کارکن بتائیں تمہارا پٹواری کیا کر رہا ہے، تمہارا گرداور کیا کر رہا ہے، تمہارا تحصیلدار کیا کر رہا ہے، اور ادارے کیا کر رہے ہیں، ہائی وے میں کیا ہو رہا ہے، بلڈنگ ڈویژن میں کیا ہو رہا ہے. ادارے بالکل مخلوج ہو کر رہ گئے ہیں. ایسے چلتا ہے کہ بمبر میں میرا خیال ہے کوئی ادارہ ہی نہیں ہے، فعال ہی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب، پہلے تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے وہاں پہ سرکاری افسران ہیں، انہیں تمیز کے ساتھ کسی کے ساتھ وزیر اعظم صاحب نے میرے خیال میں کبھی بات نہیں کی ہوگی. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے ہماری جو انتظامیہ چل رہی ہے بیچاری، وہ لولی لنگڑی انتظامیہ ہے. تو وہ بیچاری مجھے نہیں پتا کیسے چل رہی ہے. 14 اگست پہ میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ ہمارا ملک جو ہے وہ 14 اگست کو آزاد ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی آزادی اس وقت ملے گی جب ہمارے ادارے آزاد ہوں گے. تو 15 تاریخ کو میرے خلاف یہ آرڈیننس جاری ہو گیا اتارنے والا، جس کی آج میں جا رہے ہیں. تو میرے نزدیک تو میرا خیال ہے بمبر کی جو اس وقت انتظامیہ ہے وہ بالکل مخلوج ہے. بمبر بے یار و مددگار ہے. تو اللہ تعالیٰ یار مدد کا کیوں چوہدری صاحب آپ کے وزیر اعظم ہیں، اور ذرا جس حلقے کا وزیر اعظم ہو تو ذرا سارا حلقہ وزیر اعظم ہوتا ہے نا. نہیں، سارا حلقہ، سارے کارکن وزیر اعظم ہوتے ہیں. آپ کو خوش ہونا چاہیے. وہاں پہ میرا خیال ہے وہ تعمیر و ترقی کی وہاں منصوبے شروع، ذرا یہ موقع دوبارہ بمبر کے لوگوں کب ملے گا؟ یہ میرا خیال ہے وہاں پہ جو ہے نا سیکٹری اسمبلی ہے، باقی کوئی حلقہ اسے نظر نہیں آ رہا. حلقے میں کوئی آدمی مجھے نہیں لگا کوئی اس کے ساتھ جو ہے وہ بھی خوش ہو. کوئی آدمی نہیں مجھے نظر آیا جو خوش ہو، جس نے کہا ہو کہ چیئرمین صاحب میرا کام ہو گیا ہے، تو آپ کا نہیں ہوا تو مجھے کوئی غرض نہیں ہے، میرا تو ہو گیا ہے. تو جب میرے پاس کوئی بھی بیٹھا ہے، وہ بیچارے زاروں قطار ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یار ہم خود بے باس ہیں، ہم کا کدھر سے آپ کا کام کریں یار. اچھا، تو سیاست میں یعنی ابھی جو لوگ وزیر اعظم صاحب کو چھوڑ چکے ہیں یا ان کی پالیسیوں سے نالا ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اکثریت لوگ جہاں سے وزیر اعظم جیتے، یعنی الیکشن جیتے، اسپیکر بنے، وزیر اعظم بنے، تو ابھی حالات وہاں مختلف ہیں. یعنی حالات جو ہیں وہ وزیر اعظم کے فیور میں بالکل نہیں ہے، کسی صورت بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے وزیر اعظم صاحب کوشش کر رہے ہیں کوئی نیا حلقہ بن جائے، میں وہاں چلا جاؤں، یہاں سے ہمارے لوگوں کی جان چھوٹ جائے. پتہ نہیں وہ نیا حلقہ کدھر بنے گا، کوئی اسمان پہ بنے گا، وہاں پہ کوئی خلائی مخلوق ہوگی جو ان کو ووٹ دے گی. اچھا، ابھی ہم آتے ہیں کہ آپ کے خلاف یہ جو ترمیمی آرڈیننس آیا، یعنی بلدیاتی جو آرڈیننس ہے، اس کے بارے میں ابھی یہ کیا یعنی کس سٹیج پہ ہے، اور جو آپ کا کیس ہے، اور پھر کیا جو یعنی آپ تو مطلب جو منتخب ہیں، تو اور کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اگر وزیر اعظم آپ کو ہٹانا چاہیں؟ نہیں، وزیر اعظم دیکھو آئینی طور پر تو وزیر اعظم مجھے ہٹا نہیں سکتا. انہیں مجھے ہٹانے کے لیے میرے مطلب الیکٹڈ کونسلر ہیں 8، 3 ہمارے ہیں مخصوص نشستوں پہ. ایک جو ہے وہ عرصہ دراز سے چلا گیا انگلینڈ میں، اس کا ادھر سے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کینسل ہوا تھا اپنے
الیکشن کمشنر سے میں نے استدعا کی تھی کہ یہ ہمارے 4 اجلاس میں نہیں ہے، یہ قانون بھی ہے، اور اس پہ میں نے استدعا کی اور الیکشن کمشنر نے اسے فارغ کر دیا. اچھا، اس کی ایک ہی جو ممبرشپ ختم ہو گئی. ختم ہو گئی. اس کے بعد ہمارے وزیر اعظم نے ان کو دبایا ڈڈایا تو پھر اس کی وہ جو ہے رکنیت بحال کر لیا، لیکن وہ ابھی عرصہ 3 سال سے ادھر بیٹھا، 2 سال سے تقریباً وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے. ایک اجلاس میں بھی نہیں آیا وہ. ایک اجلاس میں بھی نہیں آیا. اچھا، ایک اجلاس میں نہیں آیا. ٹھیک ہے. تو جو باقی وزیر اعظم کے کونسلر ہیں وہ بھی کبھی کسی اجلاس میں بھی نہیں آئے. تو اپوزیشن کے کتنے کونسلر ہیں وہاں؟ اپوزیشن کے 4 کونسلر ہیں. الحمدللہ وہ بڑے اچھے کونسلر ہیں، پڑھے لکھے کونسلر ہیں. یعنی آپ کو آشیرواد حاصل ہے. ہمیں پوری ان کی آشیرواد نہیں، وہ میرے ضرورت ہے، وہ میرے بھائی ہیں. آپ ضرورت پوری کر سکتے ہیں. وہ میرے بھائی ہیں، وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی بغیر مشروط کسی شرط کے بغیر کھڑے ہیں. اگر آپ کو اگر آپ کے خلاف فیصلہ آ بھی جاتا ہے، اگر عدالت سے سپورٹ آپ کو نہیں ملتی ہے تو آپ 2/3 اکثر صبر کر جائیں، اپنے آپ کو بچا لیں گے آپ. نہیں، 2/3 اکثریت تو کدھر سے ثابت ہو گیا؟ ہم 5 ہیں، وہ بھی 5 ہیں، تو وہ کیسے بنیں گے؟ اسی مسئلے میں تو وزیر اعظم صاحب پھنسے ہوئے ہیں. اچھا، ان کے پاس سنگل میجارٹی نہیں ہے مجھے لانے کے لیے. انہوں نے پوری کوشش کی لیکن ابھی تک وہ ناکام ہے. وہ ابھی یہ جو FIR دے رہے ہیں نا، یہ بھی کوئی بہانہ ہیلا ڈھونڈ رہے ہیں کسی طریقے سے ہم چیئرمین کو نائل کرا دیں تو چلو ہمارا کوئی کام بن جائے. اچھا، ابھی آتے ہیں چودھری صاحب. ہم کے اپوزیشن کا موقف یہ ہے، چودھری طارق فاروق صاحب کئی پریس کانفرنسز بھی کر چکے ہیں. ان کا یہ ہے کہ جو بمبر ہے وہاں بدترین کرپشن ہو رہی ہے، وہاں جو جعلی سگریٹ ہیں، جتنے بھی لوٹ مار ہے، یعنی اس میں سرکاری سرپرستی میں ہو رہا ہے. وزیر اعظم یعنی کسی بھی یعنی کہیں سے ان کو آشیرواد حاصل ہے. تو ایک تو ناظرین کو بتائیں کہ وہ جو یعنی بمبر میں جو جعلی سگریٹ ہیں، باقی وہ اور جو بے شمار اس طرح کے جو دندے ہیں، یعنی مطلب جو سرکاری اراضی پہ جو قبضے ہیں، یہ کیا صورتحال ہے وہاں؟ ذرا تھوڑا سا دیکھیں جی، ظاہر ہے اس پہ وزیر اعظم کی آشیرواد حاصل ہے ان اداروں کو. وزیر اعظم کے کہنے کے بغیر وہاں پہ ایک اینٹ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی. بلدیہ 7/3 کا ڈسٹ بین نہیں بنا سکتی، تو وہ ادارے کیسے اپنے آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ کیسے کوئی جعلی سگریٹ بیچ سکتا ہے جب کوئی کسی کی آشیرواد اسے حاصل نہ ہو؟ یہ میں سمجھتا ہوں یعنی آپ اگر کوڑا دان نہیں بنا سکتے ہاں، اور جعلی سگریٹ تو اس کے لیے فیکٹری چاہیے، اس کے لیے بہت سسٹم چاہیے. یعنی وہ جب تک کہیں سے مینیج نہ ہوتا ناممکن چیز ہے. تو ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے بمبر میں، کیا ہو رہا ہے. یعنی جو پرائم منسٹر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جا کر درس دے رہے ہیں پورے آزاد کشمیر میں کہ آزاد کشمیر میں ان کے یہ جو یعنی 18 ماہ کی جو ان کی حکومت ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کرپشن ختم ہو گئی ہے آزاد کشمیر میں، رواداری کی سیاست ہے، اور جتنا تعمیر و ترقی اس وزیر اعظم کو اس حکومت میں ہوا تو کئی مثال نہیں ہے. تو پھر آپ جو چیزیں بتا رہے ہیں تو وہ بمبر جو وزیر اعظم کا حلقہ ہے وہ تو الٹ ہے وزیر اعظم کی سارے بیانات کے. یہ جو آپ نے مجھ پہ سوال کیا ہے کرپشن والا، کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کرپشن نہیں ہوئی، گڈ گورننس ہو رہی ہے. آپ باقی اداروں کو چھوڑے آئیں، میری بلدیہ کا صبح وہاں سے جو ہے نا احتساب شروع کر لیں. وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کی آشیرواد پہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. ہم تو جہاں کرپشن کو روک رہے ہیں وہ اور پروان چڑھا رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے یعنی وہاں بلدیہ کی حدود میں وہاں کیا ہو رہا ہے؟ یعنی وہاں جو کام کاج ہیں، فنڈ ہیں، وہاں جو ٹھیکے ہو رہے ہیں سارے، اس کے ذرا ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا بمبر میں کیا ہو رہا ہے؟ جو بلدیہ کے اندر ٹھیکے ہو رہے ہیں وہ تو صاف شفاف ٹھیکے ہوئے ہیں. جو تو ہمارے دائرہ اختیار میں وہ تو بہتر ہو رہا ہے. لیکن وہ دیکھو انہوں نے میرے کرپشن ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے 3 چیف افسر بدل ڈالے ہیں. ابھی چوتھے بیچارے کو جانے کی تیاری کر رہے ہیں. جو ان کے ماں پہ کام کرے وہ ٹھیک ہے. 1.25 سال میں آپ کے 3 افسران ہٹا دیے ہیں. وجہ کیا تھی اس کو؟ تو انہوں کو پسند ناپسند کا مسئلہ تھا. وہ کہتے تھے کہ چیئرمین کی کوئی کرپشن ڈھونڈو، میں اسے تاروں کسی طریقے سے. تو انہیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تو پھر چیف افسر کے بیچارے کی سختی آ جاتی ہے. تو میں نے انہیں متعدد درخواستیں لکھی ہیں. میں نے انہیں بہت سی درخواستیں دی ہیں کہ یہ نہیں ٹھیک ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا. اس پہ وزیر اعظم سب سوئے ہوئے ہیں. یعنی آپ نے وزیر اعظم کو آگاہ کیا یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں اور وہی کرپشن ہو رہی ہے یہاں. اچھا، وہی ہمیں سزا مل رہی ہے. اچھا جی. ابھی یہ جو یہ پرسوں کا یعنی کل آرڈر بھی ہوئے جو یعنی محکمہ انکم ٹیکس ان کے 2-3 کمشنر وہ تبدیل ہوئے، اور کیا یہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے کہ وہاں اسی لیے جن لوگوں نے کرپشن کا نشاندہی کی پھر ان کو ہٹایا گیا؟ کیا کہیں گے؟ شاید اس پہ یہی ہو، کسی نے نشاندہی کی ہو تو انہوں نے اٹھا دیا ہو، لیکن یہ میرے نالج میں نہیں ہے. اچھا چوہدری صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ جو پھر ہم دوبارہ سیاست پہ آتے ہیں
کہ جو بمبر ہے ہزارہ ضلع ہے 3 حلقے ہیں یعنی وہاں برنالہ ہے سمانی ہے ناظرین کو اوورآل بتائیں کہ یعنی آپ کی بھی اس ٹائم کوئی پارٹی نہیں ہے وزیر اعظم کی بھی پارٹی نہیں ہے وہ بھی مطلب جو فارن بلاک میں ہے تو وہاں سیاسی صورتحال کیا ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب کل دوبارہ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں یا کسی جماعت میں جائیں گے تو پھر کیا صورتحال آپ لوگ جو ان کا گروپ ہے یہ کیا کرے گا کیا فیصلہ کرے گا؟ دیکھو جی یہ تو وقت آنے پہ فیصلہ لوگ کریں گے تو وہ وقت کا انتظار بھی کر رہے ہیں تو میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہے تو ذہنی طور پر بھی میرا خیال ہے وہ تیار ہے وہ الیکشن نہیں لڑے گا اگر اچھا یہی حلقہ رہا تو اچھا ہاں جی یعنی اگر لڑا بھی تو میرے خیال انشاءاللہ 18-20 ہزار سے ہارے گا یعنی جو وزیر اعظم صاحب کی پالیسیاں ہیں یا ان کے جو لوگ ہیں جی جی تو اس پر آپ یہ یعنی پیشنٹ کو ہی کریں کہ وزیر اعظم الیکشن لڑیں گے نہیں میرا خیال میں لڑے گا ہی کیا نہیں ہوتا ہے یہ جو یعنی سیکرٹری اسمبلی ہیں ان کا کیا کردار ہے وہاں آج شخص اپوزیشن بھی ان پہ الزام لگا رہی ہے اور آپ ہی کریں یہ چودھری بشارت کا بمبر کی سیاست سے کیا تعلق ہے؟ یہ دیکھو جو وزیر اعظم صاحب کو خراب کرنے میں مین جو کردار ہے وہ میرے نزدیک سیکرٹری اسمبلی کا ہے ان کا کیا کر وہ باعث کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وزیر اعظم کو بھی نہیں پتا ہوتا وہ باہر سے ہی انتظامیہ کو دبا رہا ہوتا ہے تو جو لوگ اس کی مرضی کے نہیں ہیں انہیں وہ پورا دبوچنے کی کوشش کرتا ہے وہ تو شریف آدمی ہے وہ کہ بڑے نہیں اتنا شریف آدمی نہیں ہے میں ذاتی طور پر وہ مجھے بھی نہیں پسند کرتا اور میں بھی اسے پسند نہیں کرتا سیکرٹری اسمبلی جو ہے تو سیکرٹری اسمبلی کا جو ہے کردار وہ تو بالکل ہی مائنس ہے یہ دیکھیں وہ کل بہت بڑا سانحہ جو اتنا جو ہو رہا تھا ڈسٹ بین پہ جو سارا سیکرٹری اسمبلی کا ہاتھ تھا وہاں پر کوڑا دان میں بھی سیکرٹری اسمبلی صاحب ہیں کوڑا دان تک بھی اچھا تو ابھی ہم آتے ہیں کہ جو اس اوورآل آزاد کشمیر صورتحال ہے جی کہ آج بھی اسلام آباد میں بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں آپ کیونکہ سیاسی کارکن ہیں گراس روٹ لیول سے آپ آئیں اور بڑے آپ جاندیدہ آدمی ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں جو آزاد کشمیر کے جو مستقبل کی سیاست ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے آزاد کشمیر میں؟ سیاست جو ہے میرے نزدیک تو مستقبل میں بہت سی چینجنگ آئیں گی اللہ کے فضل و کرم سے تو یہ جو ابھی سیاسی حالات جا رہے ہیں اس پہ کوئی کیا کرے کوئی مطلب سیاسی پارٹی مجھے نظر ہی نہیں آ رہی جو سیاسی کام کر رہی ہو وہاں پہ تو جیسے ڈکٹیشن ملتی ہے جیسے فوج میں ایک صوبیدار ہوتا ہے اور نیچے اس کے نیچے سپاہی ہوتے ہیں یہی پتہ چلتا ہے ایک صوبیدار صاحب سپاہیوں کو چلا رہا ہے آزاد کشمیر کے اندر کوئی سیاسی عمل نہیں ہے یہ دیکھیں بلدیاتی ادارے جو ہیں سیاسی عمل کا حصہ ہے نا یہ سیاست کی نرسری ہے جب نرسری کوئی دبوچا جا رہا ہے تو جو چھوٹا سیاستدان جو وہ نرسری کا جو طالب علم ہے وہ آپ کو کیا بتائے گا کہ آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے تو جو اپوزیشن ہے ہزارہ چودھری طارق فاروق صاحب بھی ہیں باقی لوگ بھی ہیں ہزارہ اور جماعتیں بھی ہیں تو اپوزیشن کا وہاں کیا کردار ہے؟ دیکھو جی اپوزیشن بالکل خاموش تھی پہلے لیکن ابھی اپوزیشن کا بہت پازیٹیو کردار ہے ورنہ ہم جیسے لوگوں کو تو یہ کچل دیں جو وہاں لاوارث لوگ ہیں جو بالکل مڈل طبقے کے لوگ سیاست کر رہے ہیں تو ابھی ان کا رول جو ہے یہ پازیٹیو ہے ابھی انہوں نے کوئی اپوزیشن نے وہاں پہ نہ تو کوئی خون خرابہ کیا ہے نہ ان کا کوئی پروگرام مجھے نظر آ رہا ہے خون خرابہ کا ابھی یہ اپوزیشن جو ہے وہ امن کی سیاست کر رہی ہے وہ چاہتی ہے میرے ساتھ بھی وہ رابطے میں ہے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہمارے لائق کوئی ہو تو ہم حاضر ہیں غیر مشروط آپ کی حمایت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں تو وہاں پہ اپوزیشن کا کردار ہے میرا خیال ہے اپوزیشن کو وہاں پہ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی جو حالات پیدا ہو رہے ہیں یعنی وزیر اعظم اپنے لیے خود مسائل کھڑے کر رہے ہیں وزیر اعظم کا لوگ ہیں وزیر اعظم کا جو گروپ ہے وہ وزیر اعظم کے لیے خود مسائل پیدا کر رہے ہیں اچھا جو صاحب ابھی ہم آخری سوال آپ سے کہ یہ جو یعنی وزیر اعظم صاحب کو کیا کہیں یعنی آپ وہاں پر یعنی اس کا آپ جو چیئرمین ہیں بلدیہ کے تو کیا کہیں گے کہ معاملات کو کیسے کریں چھوٹا سا ایک ایشو آپ کا لوگ بہت متاثر دیکھو جی میں تو وزیر اعظم صاحب کو بہت دفعہ پیغام دے چکا ہوں آج آپ کے ٹی وی چینل کی وجہ سے آپ کے پروگرام کی وجہ سے بھی اسے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر جو ہے نا سیاسی روش نہیں ہے تو آپ اپنے جو ہے اپوزیشن کے لوگ ہیں انہیں بھی برداشت کریں اپوزیشن کدھر سے آئیے آسمان سے آئیے وہ ہمارے بچے ہیں جو اپوزیشن میں ہیں وہ ہمارے ہی لوگ ہیں جو اپوزیشن میں ہیں تو اپوزیشن کو بھی جینے کا حق حاصل ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کے 2-3 کونسلر جو ہیں وہ الیکٹ ہو کر آ گئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اور میں اور وزیر اعظم کون ہوتے ہیں ان کی عزت اتارنے والے اگر اللہ نے وزیر اعظم کو عزت دی ہے تو لوگوں کی عزت کا بھی وہ خیال کرے میرا اسے یہی پیغام ہے آج بہت شکریہ چوہدری صاحب ناظرین یہ تھے چودھری الطاف ابراہیم صاحب یہ چیئرمین میونسپل کمیٹی ممبر وزیر اعظم کے حلقہ انتخاب آپ نے سنا چودھری صاحب کی زبان سے اور ایک تو وزیر اعظم صاحب کا جو اپنا بیانیہ ہے اپنا جو موقف ہے
وہ پورے آزاد کشمیر کے لیے مظفر آباد بیٹھ کر، باغ بیٹھ کر، حویلی میں، راولہ کوٹ میں، کوٹلی میں، تمام اضلاع میں جا کر جس طرح کے ساتھ کل بھی 2 روز قبل بھی جو وزیر اعظم صاحب نے مظفر آباد میں پریس کانفرنس کی، لیکن آج ہم نے انہی کے حلقے سے، انہی کے شہر سے، ان کے چھوٹی سی کمیٹی کے جو منتخب جو نمائندے ہیں ان کو عوام نے منتخب کیا. ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے وزیر اعظم صاحب، ان کو یعنی چودھری الطاف صاحب کو بنوانا میں ہے، ٹکٹ دلانا میں چودھری جو انوار صاحب کا کردار تھا، خود انہوں نے ان کو جو بنوایا، لیکن ان کی ایک چھوٹا سا معاملہ وزیر اعظم سے ہضم نہیں ہو رہا. تو اگر ایک ایسا شخص یا ایسی ہردرمی اگر جو وزیر اعظم کا رویہ اپنے حلقے کے حوالے سے، اپنے جو ان کا شہر ہے، جو ان کا سٹی ہے بمبر، اگر اس کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے انہوں نے اتنے عرصے سے اگر فنڈز روک کر رکھے ہیں، تو پھر آزاد کشمیر کے لوگ، آزاد کشمیر کے باقی جو اضلاع کے لوگ ہیں، پھر وہاں کے کارکنوں کا، مسلم لیگ نون کا، پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا، ان کا رونا دھونا پھر الگ سی بات ہے. کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ. آپ کی خوشیوں کو کرے دوبالا کارنر سویٹس بیکرز اینڈ فاسٹ فوڈ. وادی زمانی میں گزشتہ 30 سالوں سے آپ کی خدمت میں پیش